الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ہر آدمی پڑھے۔ 2 دن سے یہ بیان چل رہا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے تھوڑا ذکر کرے۔ بے نمازی کو تو بیچارے کو توفیق نہیں ہے، وہ تو خالی جمعہ آ کے چہرہ دکھا کے 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو نمازی بیٹھے ہیں ان میں سے بھی اکثر پابندی سے ذکر نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح روزانہ کر لیں، درود شریف، استغفار 1-2 تسبیح جتنا آسانی سے ہو سکے۔ جیسے کھانا 3 وقت کھاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور تلاوت بھی کریں۔ اکثر نمازی لوگ بھی تلاوت نہیں کرتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو سپارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کبھی رمضان میں موقع مل گیا، اس کے لیے موقع کیا نکالنا، اٹھاؤ قرآن، ابھی باوضو ہے۔ ہمارے یہاں افراط و سر، تمام لوگوں میں افراط و تفریط ہے۔ ہمارے یہاں ادب اتنا کرتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا غسل کر کے اس کو اٹھائیں گے۔ عربی لوگ آتے ہیں، جیسے ہی آ کے فوراً اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ڈیسک نہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ادب نہیں کرتے، پڑھتے خوب ہیں۔ ہمارے یہاں ادب خوب کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ افراط و تفریط ہے نا، ہمارے ادب اتنا کرتے ہیں کہ اس کو ایسا رکھے، پتہ نہیں کیسے ہاتھ لگائیں۔ ہر آدمی ابھی وضو سے ہے نا، ہر آدمی ہاتھ لگا سکتے، اٹھا کے پڑھیں اس کو۔ نہیں پڑھا ہوا ہے تو قاری صاحب سے پڑھیں۔ یہ جواب چلے گا وہاں پہ، ہم نے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ یہ تو مولوی صاحب کے سامنے جب کہتے ہو شرم آتا ہے۔ ابھی میں پوچھوں کون کون نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہر آدمی شرمندہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرا کلام تم نے کیوں نہیں پڑھا، تو پھر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہوگی۔ تو ابھی صحیح کر لیں، ابھی وقت ہے کہ قاری صاحب سے کہیں میرا قرآن صحیح کر دیں۔ یہاں پہ آ جائیں، کوئی پیسہ مانگے تو ہمیں بتائیں، میں یہاں کا معتمم ہوں، آپ ہمیں بتائیں۔ آپ تو قاری صاحب تو پیسہ مانگ رہے ہیں 2000 روپے، کوئی پیسہ نہیں، آپ قرآن تو صحیح کریں، لیکن فکر ہی نہیں لوگ کہ قرآن صحیح کریں اور اپنے قرآن کو روزانہ پڑھیں، پھر صحیح کر کے تجوید درست کریں۔ درود شریف استغفار صحیح پڑھنے کی توفیق نہیں۔ درود شریف کا اللہم صلی علی محمد یہ اردو میں ہے، جو عربی میں اللہم صلی علی عین کے ساتھ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اعلیٰ، اور اسی طرح تحیات پڑھتے ہیں، التحیات اللہ اردو میں پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب ایک ہی سانس میں پورے التحیات پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ قاری صاحب بتائیں گے، تو اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ قرآن پڑھے، روزانہ پڑھے، چاہے تھوڑا پڑھے۔ ہم نہیں کہہ رہے 5 پارے پڑھیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے دوستوں میں 5 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، 1-2 پارا تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایسے نمازی ہیں جو کوئی مہینوں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تھوڑا سا پڑھیں، روزانہ پڑھیں، چاہے پاؤ پارا پڑھیں، یعنی پاؤ کا پارا میں چوتھائی پارا، پاؤ پارا، تو 4 مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور 1 قرآن کو 2 قرآن 1 سال میں ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ جب 4 مہینے میں 1 ختم ہوگا تو سال میں 3 ختم ہوں گے۔ رمضان میں بھی 1-2 آدمی کر لیتا ہے بس، اور اگر روزانہ 1 سپارہ پڑھیں گے تو مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا۔ اپنے والدین کو، بڑوں کو ایصال ثواب کریں۔ اسی لیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، قرآن خوانی کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، قرآن خوانی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے لوگوں کو جمع کیا، سب مل کے قرآن پڑھیں، پھر ایصال ثواب، پھر مٹھائی تقسیم، کوئی ثابت نہیں۔ صحابہ سب خود روزانہ پڑھتے تھے۔ تو جب ہم روزانہ پڑھیں گے تو قرآن خوانی کی ضرورت پیش آئے گی؟ کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ روزانہ پڑھتے نہیں ہیں، لہذا اب سب کو زبردستی بلاتے ہیں، پھر لوگ شرما حضوری میں کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، لہذا یہ نہیں، اصل خود پڑھیں۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں، ذرا پیسے لے لیجئے، ہمارے ابا کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ میں نے کہا ہم بیچیں گے قرآن، کیا پیسے لے گے؟ ہم ایصال ثواب تو کر دیں گے، لیکن آپ خود پڑھنے کا شوق پیدا کریں میرے بھائی۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے برابر لکھا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا کہ اس نے 1 قرآن پڑھا۔ کتنا ثواب ہے، چند منٹ میں آدمی کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا ہم اس کو سیکھیں اور دین سے قریب آئیں، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کریں، پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی۔ آج کہتے ہیں بے برکتی ہے اور بہت بے چینی پریشانی ہے، پورا نہیں ہوتا، کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کو ناراض کر کے کوئی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد برکتیں اور رحمتیں شروع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔